اللہ اکبر۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے۔ اب اتنی سی بات کہنے سے تو بات صاف نہیں ہوتی۔ خارج یہی کہتا ہے کہ صاحب خدا کی اطاعت، اور خدا کی اطاعت کا لفظ کہنے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اطاعت کس کی کرائی جاتی ہے۔ یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح متعین الفاظ اور متعین مفہوم کہنے والا تھا، کہا کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، اور آگے دیکھیے کیسے متعین کیا ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہے۔ بات مبہم نہیں رہنے دی کہ جس کا جی چاہے خدا کی اطاعت کا جو مفہوم متعین کرنا چاہے کر لے، جس کی اطاعت کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہیں۔ سنیے آگے کیا کہا۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن حکیم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اور آگے کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا مطالبہ پاکستان کی بنیاد۔ اللہ کہیے عزیزان من، نظریہ پاکستان کے مفہوم کے سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور تلبیس باقی رہ جائے کہ یہ کیا تھا؟ اور میں یہ چیز آج سے نہیں 25 سال سے کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کا بدل نہیں ہو سکتا، نچوڑ ہے یہ اسلام کی تعلیم کا۔ میں کہتا ہوں اگر ان 4 فکروں کو ہم اپنے طلباء کے نصاب کی کتاب مرتب کر دیں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ جمہوریت اسلام ہے صاحب، اس قدر یہ گمراہ کن ایک تصور ہے جو دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی یا ادارے کی۔ جمہوریت مغربی کیا ہے؟ حق حکومت عوام کو حاصل ہے۔ اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف جو وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حق حکومت خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ جمہوریت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ عوام کے نمائندے جمع ہو کر ان کی اکثریت جو فیصلہ کر دے اس کی حیثیت سوورن فیصلے کی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہوتی جو اس فیصلے کو بدل دے۔ آخری فیصلہ کن اختیار عوام کے ان نمائندوں کی اکثریت کو حاصل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق احکام نافذ نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ آپ تو ان کی اکثریت کہہ رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان جمع ہو کے ایک فیصلہ کر لیں، اور انسانوں کو چھوڑیے، اگر آپ مسلمانوں تک ہی لانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان مل کے 100% آراء کے فیصلے سے ایک چیز کو قانون بنانا چاہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی روح سے اس کی پر کا جتنی حیثیت نہیں ہے، وہ مردود ہے، مطرود ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے۔ یہ ہے جمہوریت کی حقیقت۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، سوالی اکثریت اور اقلیت کا نہیں ہے۔ مشاورت کے لیے آپ کو ضرورت ہے ملت کے نمائندوں کی، لیکن آج کی ڈیموکریسی کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ کنٹرول کے معنی ہے جس کے اوپر بھی ایک پابندی ہے، ایک قوت ہے، اور وہ قوت کون سی ہے؟ وہ قرآن کی قوت ہے، وہ خدا کی قوت ہے۔
اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہیں تو وہ اسلامی فیصلے کہلائیں گے. اگر ان کو آپ حدود اور قیود سے بلند اور بالا کر کر کے قانون سازی کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون، یہ کفر ہے، یہ کافرانہ نظام ہے. اور پھر جو آگے بات انہوں نے کہہ دی کہ ہماری سیاست اور معاشرت اور مشیت میں آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے. کتنی عجیب چیز. قرآن کریم ساری جزیات قیامت تک کے لیے خود نہیں متعین کر دیتا، وہ حدود متعین کرتا ہے. وہ حدود تو غیر متبدل رہتی ہیں ہمیشہ کے لیے. ان حدود کے اندر ہر زمانے کی امت اسلامیہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے ان کے لیے کہ اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین خود متعین کریں. یہ جو کہا کہ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے، یہ کتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو یہ شخص کہہ گیا تھا. یہ ہے آپ کا سیاسی نظام، یہ ہے آپ کا معاشی نظام، یہ ہے آپ کا معاشرتی نظام. اور اگلی چیز کہ اسلامی حکومت تو در حقیقت قرآن ہی کے اصولوں کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. یہ انہوں نے 1941 میں عزیزان مان لکھا. متعین واضح طور پہ بات کہا. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے آج یہ چیز، یا کم از کم جیسا میں نے کہا 25 سال سے یہ چیز جو تھی ہمارے اندر ایک سوالیہ نشان لے کے آئی ہوئی تھی کہ پاکستان سے مقصود اور مطلوب کیا ہے. ہندوستان کی اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ پاکستان کی مملکت میں نظام کس قسم کا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا. وہاں کا مسلمان یا کم از کم مذہبی پیشوائیت ہماری جو اس کی مخالفت کر رہی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں علم نہیں ہے. 25 سال سے یہاں بھی پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ متعین طور پر ہمیں علم نہیں ہے. اس پر یہ نہ کیجیے. سنیے عزیزان مان کہ انہیں تو علم نہیں تھا. اس کا علم تھا تو کس کو علم تھا؟ ہندو کو اس کا علم تھا. 1941 میں یعنی پاکستان کا ریزولوشن پاس ہونے کے ایک ہی سال بعد لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی. سارے ہندوستان کو ایک رکھنے کی تحریک تھی ان کی. اس کی کانفرنس بمبئی کے مشہور ہندو کانگریسی لیڈر مسٹر منشی وہ اس کے صدر تھے. اس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجیے. پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے ہوم لینڈ بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈال سکے. ہندو جانتا تھا یہ. اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. یہ اس زمانے کی ٹریبیون اخبار کی 2 نومبر 1941 میں شائع ہوا تھا. ان کی لکھنی 1940 میں ایک دفعہ یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مل کر ایک مخلوط حکومت کا قائم کر لیں. مسٹر ستیہ مورتی کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے. انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مل کر مخلوق حکومتیں کس طرح قائم کر سکتی ہیں
جبکہ مسلمانوں کا نصب العین اسلامی حکومت کا احیاء اور قائم کرنا ہے۔ یہ 1940 اور 41 میں ہندو تو جانتا تھا، مسٹر منشی تو یہ جانتا تھا کہ مطالبہ پاکستان سے مقصد یہ ہے کہ اس خطہ ارض میں مسلمان قرآن کے مطابق اپنی حکومت قائم کر دیں، اور ہمیں آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور بتانے والے بتاتے یہ ہیں کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی، یا زیادہ سے زیادہ وہاں معاشی استحصال جو ہو رہا تھا اس سے نجات حاصل کرنا تھا۔ ہندو سن 41 میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان سے مقصد کیا ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ قائد اعظم نے صرف اسلام کا لفظ ہی نہیں رکھا، متعین کر کے اسے قرآن کے اوپر لے آئے۔ اگلی چیز پھر ان کے ذہن میں تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی اسلام کہیے یا قرآن ہی کہہ دیجئے تو بہرحال یہ مذہبی پیشوائیت، یہ پریسکرائب، یہ فوراً سامنے آ جائے گی اور یہ کہے گی کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں یہ دے دیجئے یہ چیز۔ اسے تھیوکریسی کہتے ہیں، خدا کے نمائندوں کی اجارہ داری کی حیثیت سے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ مقصد تو اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر کہنے سے اور جماعتیں اور پارٹیاں اور لوگ بھی ان کے حریف، ان کے رقیب، ان کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ نہیں، ہم یہاں خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ واحد اجارہ دار بن جاتے ہیں اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا۔ اسے تھیوکریسی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے ذہن میں یہ چیز تھی۔ 1946 میں دلی میں مسلم لیجسلیچرز کا جو کنونشن منعقد ہوا تھا اور جس میں دہرایا گیا تھا کہ پاکستان سے مقصد دو الگ الگ مملکتیں نہیں ہیں، ایک مملکت ہے، اس کے دو یونٹس تو الگ ہو سکتے ہیں، یہ اسٹیٹ ایک ہی ہوگی، یہ اس کنونشن کا ذکر ہے۔ اور اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمارا نصب العین کیا ہے۔ کہا کہ یاد رکھیے ہمارا نصب العین اسلام ہے، لیکن ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ کبھی نہیں بنانے لیں گے۔ یہاں سے بھی بات کو صاف کر گئے آتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے حصول کے بعد فروری 1948 میں انہوں نے اہل امریکہ کے نام ایک پیغام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دوسرے ہی سال تو نہیں، اسی سال میں آسٹریلیا والوں کے نام بھی ایک انہوں نے پیغام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ بہرحال امریکہ کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا تھا، پوچھا یہ گیا تھا کہ اب پاکستان بن گیا، اس کا دستور اور آئین کیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا ہوگا۔ اسلام کے اصولوں کی بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ہم پورا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خود خدائی مشن کو پورا کرے۔ یہ چیز یہاں نہیں ہوتی۔
عزیزان مہمان آپ نے غور فرما دی کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں مانگا تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ کم از کم 1939 سے 48 تک کی ان کی تقاریر کے اقتباسات آپ کے سامنے موجود ہیں، جو پرنٹ میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، محفوظ چلی آ رہی ہیں. اب ان کی روشنی میں آپ بتائیے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا اس مطالبے میں مذہب کا کوئی دخل تھا یا نہیں تھا؟ باقی رہا یہ کہ اس سے معاشی مفاد حاصل ہوں گے، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جب اپنی آزاد مملکت ہوگی تو بہرحال اس میں سب کچھ اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا. جب ملک کی معیشت کے سارے ذرائع اپنے امت کے ہاتھ میں ہوں گے، قوم کے ہاتھ میں ہوں گے، ان ذرائع سے قوم فائدے بھی اٹھائے گی، لیکن یہ مقصود بھی ذات چیز نہیں ہوگی. اب رہا یہ کہ صاحب یہ ذرائع ہاتھ میں ہوں گے تو اس سے تو پھر وہی سرمایہ داری کا نظام وجود میں آ جائے گا. سنیے اس بات میں بھی قائد اعظم